نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان اللہ کان لطیفا خبیرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کا چوتھا رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متعلق اہم احکامات ارشاد فرمائے، اور اس میں دو جگہ پر تو براہ راست ازواج مطہرات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مخاطب کیا ہے۔ ایک آج کا یہ جو درس ہے اس کے آغاز میں، اور ایک اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا یہاں آج کے درس میں، یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، تم عورتوں میں سے کسی ایک عورت کی طرح نہیں ہو۔ جو عام مسلمان خواتین ہیں ان کی طرح تمہاری حالت نہیں ہے، تمہاری شان عظمت مقام بہت اونچا اور بلند ہے کہ تم پیغمبر کی ازواج ہو۔ وہ پیغمبر جو ساری انسانیت کے لیے رہنما ہے، جو سرچشمہ ہدایت ہے، جو اللہ کی وحی کے نزول کا محبت ہے، لہذا تمہاری معمولی لغزش بھی اس سرچشمہ ہدایت کو گدلا کر سکتی ہے، اس نور آفتاب کو، اس میں کسی قسم کی خراش اور خرابی پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے تمہاری شان بہت اونچی اور بلند ہے۔ فرمایا لستن کاحد من النساء، تم عورتوں میں سے کسی ایک عورت کی طرح نہیں ہو، اس طرح اپنے آپ کو نہ سمجھنا، تم بہت اونچے درجے کی ہو، اس لیے معمولی لغزش اور خطا بھی تمہاری وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، لہذا یہ کہ تقوی اختیار کرتی رہو، اللہ سے ڈرتی رہو، اور اپنی گفتگو میں بھی نزاکت نہ ہو، اپنی گفتگو کے اندر بھی نرمی اور ملائمت نہیں ہونی چاہیے۔ عورتوں کی گفتگو یہ مریض قلوب کے لیے بسا اوقات خرابی کا باعث بن جاتی ہے۔ نرم اور بہت ہی نازک لہجے کے ساتھ جو عورت گفتگو کرتی ہے تو اس کے اثرات بعض اوقات بد چلن لوگوں کے لیے برے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو اپنی طرف میلان کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہاں ازواج مطہرات کو اللہ نے خاص طور پر خطاب کر کے فرمایا فلا تخضعن بالقول، پس گفتگو اور بات میں جھکاؤ نہ ہو، نرمی نہ ہو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پس وہ طمع کرنے لگے گا جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں مرض ہے خواہشات کا، منافقت کا، وہ کسی قسم کی خرابی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ازواج مطہرات کیونکہ امت کے لیے معلمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ازواج مطہرات ہی اس کو جانتی ہیں، اس کی تعلیمات امت کو ازواج مطہرات نے ہی دی۔ یہی وجہ ہے
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بڑے بڑے صحابہ، جب انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا اور اس کا حل ان کے سامنے نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کے حل کے لیے ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی طرف رجوع کیا کرتے۔ اس کے علاوہ امہات المؤمنین امت کے آدھے حصے کی تو معلمات ہیں ہی، یعنی خواتین کی جتنی تعلیمات ہے وہ ان ازواج مطہرات کے ذریعے ہی سے آگے بڑھی، جو پوری امت اور انسانیت کا آدھا اور نصف ہے جی۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم تعلیم معلمات ہو، تعلیم دینی ہے تم نے۔ تو اس تعلیم کے دوران لوگ تم سے مسائل پوچھنے آئیں گے، مرد بھی تم سے تعلیم لینے کے لیے آ سکتے ہیں، پردے کے پیچھے سے وہ تعلیم یا کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، تو آپ مسئلہ بیان کرنے میں بھی اپنا ایک روب، مقام، مرتبہ قائم رہنا چاہیے۔ جیسے ایک ماں کا روب ہوتا ہے، وہی تمہارا روب ہونا چاہیے۔ اس روب اور اس انداز کے ساتھ اپنے مرتبے کی شان کے اعتبار سے بات کرو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات میں نرمی، لہجے میں نرمی تو نہ ہو، لہجہ تو وہ پورا ایک روب والا ہو، لیکن بات جو ہے وہ عمدہ اور بہترین ہونی چاہیے، بات صواب سے ہٹی ہوئی نہ ہو، درست ہونی چاہیے بات۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو تم بات جو معروف ہے، غیر معروف بات، ناپسندیدہ بات وہ زبان سے نہیں نکالنی، بد اخلاقی والی بات نہ ہو۔ دو باتوں کا حکم دیا، اور آگے تیسری بات کا مزید حکم دیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو تم اپنے گھروں میں۔ کرنا قرار سے ہو یا وقار سے ہو، دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ تم اپنے گھروں میں وقار اور سکون و اطمینان کے ساتھ رہو، گھروں میں رہو۔ باہر بغیر ضرورت کے عورت کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حکم اگرچہ براہ راست تو ازواج مطہرات سے، لیکن ازواج مطہرات ہی مخصوص نہیں ہیں، بلکہ یہ حکم تمام خواتین کے لیے ہے، اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ گھروں میں ہی رہیں، بغیر کسی ضرورت اور مجبوری کے گھر سے باہر نہ جائیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور آگے ایک دوسرا اور حکم دیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کرو پہلے دور کی جاہلیت کی طرح، سابقہ جاہلیت کی طرح۔ زمانہ جاہلیت میں خواتین بناؤ سنگھار کر کے وہ گھر سے باہر نکلتی تھی، بازاروں میں جاتی تھی، یا اسی طرح وہ اچھا لباس پہن کر عمدہ طریقے سے سج دھج کے وہ باہر کسی کام کاج کے لیے بھی جاتی تھی۔ اس کو جاہلیت اولا کی طرح کا تبرج کہا گیا۔ تبرج کہتے ہیں نمایاں چیز کو، بلند چیز کو، اسی سے بروج ہے۔ بروج کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی نمایاں ہوتا ہے، تو یعنی اپنے آپ کو نمایاں کر کے کہ ایسا لباس پہنو جو انتہائی چست ہو یا انتہائی باریک ہو، خوشبو لگاؤ کہ جس سے لوگوں کی کشش اور رغبت پیدا ہو جائے۔ تو ایسا نہیں، زمانہ جاہلیت کی طرح کا بناؤ سنگھار کر کے گھروں سے نکلنا اس سے روکا جا رہا ہے۔ یہ ساری امت کے لیے تعلیم ہے۔ بلا ضرورت عورت کا اولاً تو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، ضرورت مجبوری کے تحت دین نے اجازت رکھی ہے، مثلا اس کے کوئی کمانے والا نہیں ہے، یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علاج معالجے کے لیے، یا کسی اور اہم ضرورت کے لیے وہ گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن پھر بھی اختلاط کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہماری سوسائٹی ویسے تو مسلم سوسائٹی کہلاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت سے بالکل عاری اور خالی ہے۔ یورپ کی تہذیب اور کلچر ہمارے معاشرے میں غالب آ چکا ہے۔ ہماری خواتین اور بچیاں چاہے وہ تعلیم حاصل کرنے جاتی ہوں، چاہے کوئی ملازمت یا دیگر امور اور ذمہ داریوں کے لیے جاتی ہوں،
اولاً تو اختلاط ہے، آج تعلیمی اداروں میں بھی مخلوط تعلیم دی جا رہی ہے، حالانکہ ان کے لیے الگ سے تعلیم گاہوں کا انتظام کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے الگ کالجز یونیورسٹیز بنائی جا سکتی ہیں، سکول قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن مخلوط تعلیم ہے یونیورسٹیوں میں، اور پھر آگے کچھ ذمہ داریاں ان کو دی جاتی ہیں تو وہاں بھی مخلوط نظام ہے دفتروں میں، اور اسی طرح دیگر تمام ذمہ داریوں میں مرد اور عورت ایک ساتھ کام کر رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اچھی طرح اپنے آپ کو تیار کر کے سج دھج کے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العورت المرأۃ عورت، عورت جو ہے وہ ایک چھپا ہوا بہترین خزانہ ہے، تو کسی گھر میں اگر قیمتی ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہوں تو کیا کوئی سمجھدار آدمی اس گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہے؟ وہ تو بڑا اس کو محفوظ رکھتا ہے، بند رکھتا ہے۔ تو فرمایا عورت ایک بہترین خزانہ ہے، خیر متاع دنیا ہے، دنیا کے جتنے بھی نفع کی چیزیں ہیں ان میں سے سب سے قیمتی اور بہترین چیز عورت ہے۔ اللہ نے اس کو حسن و جمال، خوبصورتی، رعنائی، جو کچھ اس کے اندر کشش رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا بھی حکم دیا۔ فرمایا اذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو استشرفا شیطان بڑے اس کو غور سے دیکھتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب اس کی وجہ سے میں کتنوں کو گناہوں میں مبتلا کروں۔ خاص طور پر عورت جب وہ بن سنور کر نکلے، خوشبو وغیرہ لگا کر نکلے، تو وہ دعوت دے رہی ہوتی ہے لوگوں کو اپنی طرف کہ لوگ مجھے دیکھیں، میری طرف آئیں، تو یہ دعوت یہ در حقیقت بدکاری اور زنا اور خرابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے یہاں دو حکم دیے۔ پہلا حکم تو یہ دیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں ٹھہری رہو۔ کچھ صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ تو ہم سے سبقت لے گئے، یہ جہاد کے امور میں شریک ہوتے ہیں اور دیگر اجتماعی ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے ہیں، اور ہم خواتین ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، ہم ان اجتماعی ذمہ داریوں کو نہیں سر انجام دیتی، تو یہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خواتین جب نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو اور گھر میں رہو، تو تمہیں اجر و ثواب گھر میں رہنے کی وجہ سے مجاہدین کا ملے گا۔ عورت در حقیقت نئی نسل کی تیاری کے لیے اس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ نئی نسل کی تعلیم و تربیت یہ عورت کے سپرد کی گئی کہ وہ گھر میں اس نئی نسل کو، اپنے بچوں کو تعلیم دے۔ چھوٹے بچوں کو تعلیم دینا جتنی اس کی مہارت یا حوصلہ عورت میں ہو سکتا ہے مرد میں نہیں ہے، اور جب تک کوئی بھی قوم اپنی نئی نسل کو اچھے طریقے سے تیار نہیں کرتی، اس کو تعلیم و تربیت نہیں دیتی، وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہماری نئی نسل غیر تربیت یافتہ ہے، مائیں ان کی تربیت پر کوئی دھیان نہیں دیتی۔ سوشل میڈیا نے تو اور تباہ کر دیا ہے کہ ماں ہے، اولاد ہے، سب کے سب موبائل پکڑے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی ایک دوسرے سے بات چیت، کوئی ایک دوسرے کی تعلیم و تربیت کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ بس تعلیم انہوں نے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، اداروں کے سپرد کر دی، اور یہ جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں یہ تو ویسے ہی کمرشل ہیں، کاروباری ادارے ہیں، ان کے پیش نظر تعلیم تھوڑی
اور آمدن کاروبار زیادہ ہوتا ہے، وہ تعلیم تھوڑی دیتے ہیں۔ پھر تعلیم صرف نہیں ضروری، بلکہ اس سے بڑھ کر جو چیز ضروری ہے وہ تربیت ہے۔ تعلیم آپ لے لیں گے لیکن تربیت نہیں ہوگی تو وہ تعلیم بھی آپ کے لیے قطعاً کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ بس اوقات وہ بھی تباہی و بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ تربیت ہو، تعلیم چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ اور باعث بنتی ہے۔ تو یہ ادارے تو آج تربیت نہیں دے رہے بلکہ تربیت بگاڑ رہے ہیں، خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ آج اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اپنے تعلیمی اداروں میں نشہ بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، بچوں کو نشئی بنایا جا رہا ہے، اور اسی طرح زنا، بدکاری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے، اور اس سب سے بڑھ کر ذہنوں میں عجیب و غریب قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے شکوک و شبہات ہیں، دین اسلام کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے سوالات ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ ادارے بجائے تعلیم و تربیت دینے کی الٹا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کسی فن سے متعلق کچھ معلومات مل جاتی ہیں، اور اس کی بھی تربیت اور پریکٹیکل تو انہیں جا کر فیلڈ میں لینا پڑتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اپنی تعلیمی اداروں کو نئے سرے سے اسلامی تہذیب و ثقافت کی اصول پر استوار کریں، اور اس کے لیے خواتین کا کردار بڑا اہم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کا نظام گھر میں بنائیں، گھر میں ان پر نگرانی رکھیں، ان پر نظر رکھیں، اور ان کی غلطیوں کی انہیں اچھے انداز سے تعلیم دیتے رہیں، انہیں سمجھائیں۔ تو یہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ گھروں میں رہو، بغیر کسی ضرورت اور مجبوری کے گھر سے نہ نکلو، اور اگر نکلنا ہی ہے تو پھر جاہلیت اولیٰ کی طرح، زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے خواتین جس طرح سج دھج کر گھر سے نکلتی تھیں تو ایسے مت نکلو، بڑی چادر اور لحاف اوڑھ کر خوشبو لگائے بغیر اپنے کام کے لیے نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہاں پر ایک سوال بعض مکاتب فکر کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ قرآن نے تو یہ حکم دیا تھا کہ عورتیں، اور خاص طور پر یہ خطاب سارے ازواج مطہرات سے ہیں، کہ اللہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ اے امہات المؤمنین، اے ازواج النبی، نساء النبی، تم گھروں میں رہو، اور اگر نکلنا ہو تو بن سنور کے نہ نکلو۔ اللہ نے نساء النبی کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ باللہ وہ گھر سے نکلی اور بصرہ میں پہنچی اور فوج اکٹھی کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا۔ یہ تو اس حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً بصرہ کے لیے مدینہ منورہ سے نہیں نکلی تھی، بلکہ مدینہ منورہ سے تو وہ حج کے لیے گئی تھی، اور وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ ان کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ بھی ساتھ تھی، اور پھر اپنے محرم کے ساتھ، بھانجے کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت اسماء کے صاحبزادے ہیں، جو ان کی بہن ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، اور اسی طرح ایک اور صاحبزادے جو حضرت ام کلثوم جو ان کی بہن ہیں، ان کے صاحبزادے وہ بھی ساتھ ہیں، محرم بھانجا جوان وہ ساتھ ہے جو محرم ہے، ان کے ساتھ حج کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے گئی ہیں۔ اور حج کے لیے جانا اس کی قطعی طور پر ممانعت نہیں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو حج کے لیے ساتھ لے گئے، بلکہ سفر جہاد میں بھی یا کسی اہم غزوات میں بھی آپ جاتے تو کسی نہ کسی زوجہ کو ساتھ لازمی رکھتے تھے کہ وہ اس دوران بھی حضور سے وہ تعلیم سیکھتی رہیں اور پھر امت کو انہوں نے آگے تعلیم دینی ہے۔ تو حج کے لیے گئی، پیچھے سے باغیوں نے
سبائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ حج کے دنوں کی بات ہے، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اور جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد جو جلیل القدر صحابہ یہاں موجود تھے، انہوں نے ابتدا میں تو مزاحمت بھی کی، لیکن جب ان کی مزاحمت ناکام رہی اور ان باغیوں نے شہادت کے بعد بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برملا برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالم گلوچ شروع کر دی، تو ان حضرات نے انہیں روکا کہ کم از کم اب اس بدتمیزی سے تو باز آؤ، جس میں حضرت زبیر ہیں، حضرت طلحہ ہے، اور اسی طرح حضرت نعمان ہیں، نعمان بن بشیر، اور دیگر کہیں ایک جلیل القدر صحابہ ہیں۔ تو انہوں نے باغیوں نے انہیں بھی دھمکی دی کہ ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تو ہمیں بھی قتل کر دیں گے، جنہوں نے خلیفۃ المسلمین کو نہیں بخشا، اور ان کی تعداد ایک بہت بڑی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صف میں وہ شامل ہو چکے تھے، حضرت علی نے کی خلافت قائم ہو چکی تھی اور یہ انہی کی صف میں شامل ہو چکے تھے۔ تو یہ حضرات مکہ سے، مدینہ سے مکہ کے لیے وہاں روانہ ہوئے، اور مکہ میں یہ پہنچے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر۔ اور جب مکہ میں پہنچے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ کے حالات بتائے کہ باغیوں نے خلیفۃ المسلمین کو شہید کر دیا اور ان کا قبضہ ہے وہاں مدینہ پر، اور وہ تو ہمیں بھی قتل کرنا چاہتے ہیں، حالات بہت خراب ہیں۔ اب آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک حالات معمول پر نہیں آ جاتے، کنٹرول نہیں ہو جاتے، تو تم مدینہ نہ جاؤ، ابھی اپنی حفاظت کرو، کیونکہ ظاہر ہے وہ باغی بھی ہیں تو مسلمان ہی، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہیں، ان کی خلافت قائم ہو چکی ہے، ظاہر ہے یہ ذمہ داری ان باغیوں کو سزا دینے کی ان کی ہے، اب ان کے خلاف تو نہیں نکلا جا سکتا، خروج نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے پھر مشاورت سے یہ طے ہوا کہ محفوظ مقام اس وقت بصرہ ہے، جہاں اسلامی فوجیں موجود ہیں۔ مکہ میں بھی ظاہر ہے یہ باغی آ سکتے ہیں، اور حرم کی یہاں کسی قسم کی یہ تنقیص توہین کر سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ بصرہ جا کر قیام کیا جائے، وہاں رہا جائے جب تک حالات معمول پر نہ آ جائیں۔ اور اس کے لیے ان صحابہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مجبور کیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ وہاں بصرہ ہی چلیں، آپ کی وجہ سے لوگوں کی تربیت اور اصلاح آسان ہو جائے گی۔ تو حضرت عائشہ نے ان صحابہ کی حفاظت کے پیش نظر اور اصلاح کے پیش نظر بصرہ کا ارادہ کیا، قطعاً فوج کشی کا ارادہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ یہاں سے بصرہ کے لیے روانہ ہوئی، ادھر جب باغیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر جو ہیں وہ آپ کے خلاف فوج کشی کرنا چاہتے ہیں، محاذ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ بصرہ والوں کو ساتھ ملا کر آپ کے خلاف لڑیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے انہوں نے ان کا راستہ روکنا چاہا، باوجود اس کے کہ حضرت علی کو حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی روکا، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے بھی روکا کہ ابا جی ابھی حالات واضح نہیں ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے وہاں بصرہ جا رہی ہیں یا پہنچے ہیں۔ اور اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بھی روکا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان بچوں اور بھتیجوں کی بات نہیں مانی، اور انہوں نے فوج لے کر بصرہ کا رخ کیا۔ بصرہ میں جب پہنچے تو حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ام المؤمنین سے بات کرو کہ آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہیں۔ ام المؤمنین نے بتایا کہ میں تو یہاں فتنے کو فروغ کرنے کے لیے آئی ہوں، اصلاح کی غرض سے آئی ہوں، قطعاً یہاں قبضہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ اور جب حضرت قعقاع سے بات ہو رہی تھی، وہیں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کو بھی بلا لیا۔
اور انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا مقصد تو یہاں قتل، لڑائی اور جھگڑا نہیں ہے، ہم تو اصلاح کی غرض سے، اپنی حفاظت کی غرض سے یہاں آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت کاکا نے کہا کہ دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مطالبہ کیا ان حضرات نے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قاتلین ہیں ان سے قصاص لیں، بدلہ لیں، ان کے اولیاء کو سکون اور راحت پہنچائیں۔ ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلا بھیجا کہ دیکھو، یہ میں بھی جانتا ہوں کہ قصاص ضروری ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک تھے، وہ 1 2 4 نہیں ہیں، کثیر تعداد میں، اور ان کا ہی غلبہ ہے، یہاں تک کہ تمہارے غلام بھی ان کے ہمنوا ہو گئے۔ تو ان حالات میں جب غالب وہ ہیں، حکومت کی کوئی ریٹی نہیں ہے، تو کیسے ان سے قصاص لیا جا سکتا ہے؟ تم میرے ساتھ ملو گے، ہم مل کر ایک جماعت ہوں گے، صلح کریں گے، تو تبھی ایسے لوگوں کو سزا دی جا سکتی ہے۔ تو حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ سب اس کے لیے آمادہ ہوئے کہ ٹھیک ہے، ہماری تو آپ سے کوئی جھگڑا اور لڑائی نہیں ہے، نہ ہم آپ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ صلح کے لیے بات چیت طے ہو گئی۔ ابھی فوجیں وہیں، بصرہ کی فوج بھی اور حضرت علی کے ساتھ جو مدینہ سے فوج آئی ہے وہیں پڑاؤ کی ہوئے۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ تیسرے دن آپس میں ان کی ملاقات حضرت علی کی اور ان حضرات کی طے پائی تھی کہ آپس میں ملاقات ہوگی اور معاہدہ ہو جائے گا۔ اسی دوران وہ باغی جو شہادت عثمان اور قتل عثمان میں ملوث تھے، ان کو فکر لائق ہوئی کہ اگر یہ جماعت اکٹھی ہو گئی تو پھر ہمارا بچنا مشکل ہو جائے گا، ہمارا بچاؤ اسی میں ہے کہ ان کو متحد نہ ہونے دیں، یہ منتشر ہی رہے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں پلاننگ کی کہ تیسرے دن صبح ہی اندھیرے میں تہجد کے وقت ہی ایسا کریں کہ کچھ لوگ ان کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو فوج بصرہ کی ہے ان پر حملہ کر دیں، اور کچھ حضرت علی کے لشکر پر حملہ کر دیں۔ ہر ایک یہ سمجھے گا کہ دوسرے فریق نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ تحقیق تو کوئی نہیں کرتا جب اس طرح کے حالات بنتے ہیں کہ بھئی یہ حملہ کس نے کیا، پہلے کیوں کیا، اور ان کی یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی۔ حضرت عائشہ پر اس طریقے سے ان کے لشکر پر تیروں کی بچھاڑ کی گئی کہ بھگدڑ مچ گئی، اور انہوں نے سمجھا کہ مخالف فوج نے حملہ کر دیا، اور اسی طرح حضرت علی کے لشکر پر حملہ ہوا، انہوں نے سمجھا کہ شاید دوسری بصرہ کی فوج نے حملہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں لڑائی شروع ہو گئی، اور کہیں ایک جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور اس طرح بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ اور اس جنگ میں آخر حضرت علی کو فتح بھی ہوئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتح پر قطعاً خوش نہیں تھے، بلکہ جب وہ ان مقتول صحابہ کے پاس سے گزر رہے تھے تو رو رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکا ہوتا اور بھولا بسرا ہو چکا ہوتا اور یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، اتنے غمزدہ تھے۔ آخر پھر حضرت عائشہ کے ساتھ جب صلح ہوئی تو یہ معاملات پرسکون ہوئے، حالات سامنے آئے، تو حضرت عائشہ کو بڑی تعظیم اور احترام کے ساتھ بصرہ کی معزز خواتین کے ہمراہ مدینہ منورہ روانہ کیا، خود ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلتے رہے، پوری عزت کی۔ حضرت عائشہ بھی آخر تک حضرت علی کا احترام کرتی تھی، اور حدیث ہے حضرت عائشہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فرمایا کہ حضرت علی سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، جو حضرت علی سے محبت رکھے گا یہ اس کے اندر ایماندار ہونے کی، ایمان کی نشانی ہے۔ تو یہ جو حضرت عائشہ کا نکلنا تھا یہ جنگ کے لیے نہیں نکلنا تھا، بلکہ ساری زندگی جب یہ آیت مبارکہ حضرت عائشہ بعد میں پڑھتی تھیں تو روتی تھی اتنا کہ دوپٹہ تر ہو جاتا تھا۔ وہ تو نکلی تھی حج کے لیے، حالات آگے ایسے بن گئے، حفاظت کی خاطر ظاہر ہے وہ بصرہ میں پناہ گزین ہوئی صحابہ کی وجہ سے،
تو آگے پھر وہ ایک منافقوں نے یا سازشیوں نے ایک صورتحال خراب کر دی۔ تو قرآن مجید نے یہاں جو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور دیکھو تمہاری شان بہت اونچی ہے۔ جب کسی کی شان اونچی ہوتی ہے نا تو کچھ لاپرواہی سی بھی پیدا ہو جاتی ہے، عجب بھی آ جاتا ہے، خود پسندی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو تم میں کوئی ایسا عجب اور خود پسندی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے یہ سمجھنے لگ پڑو کہ ہمیں اللہ کی تعلیمات پر عمل کی اتنی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم نبی کی ازواج ہیں، اللہ کے رسول کے بہت قریب ہیں۔ نہیں، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی رہو، نماز پڑھتی رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ یہ تم پر لازم ہے، یہ احکامات ان پر عمل کرتی رہو، کسی اللہ کے حکم میں کوتاہی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ سارے احکامات جو اب تک دیے ہیں ان کا مقصد یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی اور گندگی کو دور کر دے۔ اہل البیت، اے نبی کے گھر والیوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک کر دے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ یہاں اس آیت کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا اے اہل بیت، آج ایک فرقہ یہاں اس آیت مبارکہ کا بھی مصداق صرف 5 افراد کو قرار دیتا ہے۔ 5 تن پاک جس کو کہتے ہیں، وہ کہ صرف 5 تن پاک ہیں، باقی تو علیاذ باللہ ناپاک تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری حضرت فاطمہ، اور 2 صاحبزادے حضرت حسن و حسین۔ یہ 5 تن ہیں، گویا یہ پاک ہیں، باقی ناپاک ہیں، اور وہ اس آیت کا مصداق ان کو قرار دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیات سیاق و سباق سے ساری کی ساری آپ پڑھ لیں گے، پورے رکوع اس میں خطاب حضور کی ازواج سے ہے، ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے، یا نساء النبی وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں تم اللہ کا ذکر کرو جی۔ تو اور دوسرا عام عرف میں بھی گھر والا یا گھر والی اہلیہ کو سب سے پہلے کہا جاتا ہے، اہلیہ وہی گھر والی ہوتی ہے۔ اور قرآن میں یہ لفظ گھر والی یعنی اپنی زوجہ اور اہلیہ کے لیے ہی اللہ نے متعدد مقامات پر استعمال کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہیں بشارت دینے کے لیے صاحبزادے کی، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرتی ہوئے کہتی ہیں کہ میں کیسے اب میرے ہاں اولاد ہوگی، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو فرشتوں نے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اتعجبین، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم کے معاملے میں اور اللہ کی رحمت کے معاملے میں اور اس کی برکتوں کے معاملے میں؟ علیکم، جو تم پر اللہ کی رحمتیں برکتیں ہیں اس کے بارے میں تو تمہیں تعجب ہے۔ اہل البیت، اے نبی کے گھر والی، اہل البیت، وہاں اہل بیت حضرت ابراہیم کی گھر والی سے کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین سے واپس آ رہی ہیں مصر کی طرف تو اپنے گھر والوں کو ایک جگہ پر ٹھہرایا اور کیا کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں تمہارے لیے کوئی آگ تلاش کر کے آتا ہوں۔ تو وہاں پر بھی اہل البیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو ٹھہرایا، اہل بیت ہی، اہل بیت وہاں اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے قرآن نے استعمال کیا، اہل بیت ہی الفاظ آتے ہیں۔ تو اہل بیت کا تعلق اصل میں سب سے پہلے براہ راست ازواج مطہرات کے لیے،
یہاں ان کو تو شامل نہ کیا جائے جن کے لیے آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں، اور اس پر عجیب و غریب تعویلیں کی جاتی ہیں کہ جی دیکھیں یہاں ضمیر مخاطب مذکر کی ہے، انکم ہے، ویطہرکم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہاں کم ضمیر مذکر کی در حقیقت اہل بیت کے لفظ کا لحاظ کیا گیا ہے، لفظ اہل کا کیونکہ مذکر ہے، اور یہ وہاں دیگر جو جگہ میں نے ذکر کی ہے جہاں اہل بیت سے وہ گھر والیاں ہی مراد ہیں، وہاں بھی ضمیر مذکر کی آئی ہے، اور بلکہ یہاں اس جگہ پر بھی وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، یقنت کا لفظ جو ہے وہ مذکر کا ذکر کیا گیا ہے من کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ تو یہ ضمیر صرف مذکر کی ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ ازواج نہیں ہے بلکہ اس سے افراد مراد ہیں۔ پھر اگر اس سے مراد ضمیر مذکر کی لیں تو پھر تو حضرت فاطمہ کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا، وہ بھی تو عورت ہیں۔ تو بہرکیف اس قسم کے اعتراضات اور دلائل یہاں ذکر کر کے اہل بیت کا مصداق صرف ان 5 افراد کو قرار دینا درست نہیں ہے۔ البتہ یہ چاروں افراد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو چادر میں لیتے ہوئے فرمایا کہ تم بھی میرے اہل بیت ہو، تم بھی میرے گھر والوں میں شامل ہو۔ عموماً عرب میں بھی اور ہر جگہ پر بھی اولاد کی نسبت جو ہوتی ہے وہ باپ کی طرف ہوتی ہے۔ اگر مثلا باپ گجر برادری سے تعلق رکھتا ہے، عورت چاہے جو ہے وہ کسی اور خاندان سے رکھتی ہو، راجپوت برادری سے تعلق رکھتی ہو، تو وہ ہونے والی اولاد راجپوت نہیں ہوگی بلکہ گجر ہی شمار ہوگی، کہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہے وہ اولاد خواجہ ابو طالب کی طرف منسوب ہونی چاہیے، حضرت علی کے جو والد ہیں خواجہ ابو طالب، اس طرف ان کی نسبت جانی چاہیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ بچپن سے حضرت علی کی تربیت کی، ان کو اپنے پاس لے لیا تھا خواجہ ابو طالب سے، اور ان کو اپنی طرف منسوب کرنے کے لیے، کیونکہ حضور کی نرینہ اولاد تو تھی نہیں ہیں، بچیاں دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں، تو اپنے سے ان کی نسبت قائم کرنے کے لیے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اپنی نسبت ان کو دی۔ باقی یہ کہنا کہ ازواج مطہرات تو اس میں شامل ہی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی اور خطا اندیشی ہے، قرآن مقدس کی تعلیمات کو نہ سمجھنا ہے۔ تو یہاں اللہ نے ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا اور ان کی طہارت اور پاکیزگی کا بھی اعلان فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اور یہ ارادہ بھی ایک ارادہ محضہ ہوتا ہے اور ایک ارادہ وہ ہوتا ہے جو یقینی اور ضروری طور پر پورا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ محض ارادہ نہیں ہے، وگرنہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کے لیے چاہتا ہے کہ وہ پاک ہو، اسی لیے تو اللہ احکامات دیتا ہے، ہر انسان کے لیے چاہتا ہے کہ وہ پاکیزگی اس میں پیدا ہو۔ تو یہاں اس ارادے سے مراد جو ضروری طور پر پورا ہو، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم لازمی طور پر پاکیزہ بن جاؤ، اور اللہ نے وہ ان کو پاکیزہ بنا دیا۔ تو جب یہ ازواج مطہرات پاکیزہ ہیں تو اب ان کے اوپر کسی قسم کا الزام لگانا، کسی قسم کا طعن و تشنیع کرنا، یہ بھی بہت بڑی ناعاقبت اندیشی کی بات ہے۔ حضرت عائشہ پر پھر تو الزام لگائیں طرح طرح کے، اور دوسرے اہل بیت جو ہے ان کی شان ضرورت سے زیادہ بڑھا کر ان کو معصوم اور پیغمبر تک پہنچا دیں، یہ تو بہت بڑی ہی خرابی کی بات ہے۔ مزید حکم یہ دیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے ازواج مطہرات جو تمہارے گھروں میں آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، جو احکامات تمہارے گھروں میں پڑھے جاتے ہیں، اور جو حکمت کی باتیں، حکمت کا تعلق عملی اقدامات سے ہوتا ہے، سیاسی عمل سے ہوتا ہے، تو جو حکمت کی باتیں، جو اللہ کی آیات و احکامات تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی رہی ہیں، ان کو یاد رکھتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اکثر ازواج مطہرات کے گھروں میں بھی نازل ہوئی ہے، حضرت عائشہ کے پاس نازل ہوئی، دیگر ازواج کے پاس بھی نازل ہوئی ہے۔ تو وہ جو اللہ کا قرآن تمہارے شوہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ نے اتارا ہے،
اس کو یاد کرتی رہو، اس میں تعلیم لوگوں کو دو، اس کی حکمت لوگوں کو سکھلاؤ، وہ تمہیں جو نبی نے علم و حکمت سکھلایا ہے وہ لوگوں کو تعلیم دو۔ اس رکوع میں در حقیقت ازواج مطہرات کی جو اتنی زیادہ ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، ان کو ہدایت دی جا رہی ہے، ان کا مقام اور شان بلند کی جا رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ امت کی معلمات ہیں۔ اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ معلمہ جو ہے اس کا کردار بہت اونچا ہونا چاہیے، جتنا اس کا اونچا کردار ہوگا اتنی بچوں کی تربیت آگے اچھی ہوگی۔ آج ہماری ان ٹیچروں کو بھی بات سمجھنی چاہیے کہ جو ٹیچنگ تو کرتی ہیں لیکن بچوں کو بجائے ان کو تعلیم و تربیت دینے کے اپنی نمائش غلط چیزوں انداز سے ظاہر کرتی ہیں، میک اپ کر کے، بناؤ سنگار کر کے، ناخن بڑے ہوئے ہیں، پالش لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بچے غلط عملی طور پر سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ زبان سے تم کچھ تعلیم دے رہے ہوتی ہو، اسلامیات کی ٹیچر ہوتی ہے، اسلامیات پڑھا رہی ہوتی ہے، لیکن عمل سے کیا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے؟ بد عملی، اسلام کے خلاف کام، اور بچے وہ بد عملی زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حکمت کا یہاں لفظ بھی خاص طور پر ذکر کیا کہ عملی طور پر بھی تم انہیں جو ہے وہ اعلیٰ دانائی تربیت ان کو دو، صرف محض علمی باتیں ہی چند ان کو نہ سکھاؤ بلکہ ان کی تربیت بھی اچھے طریقے سے کرو۔ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی لطیف اور لطف احسان کرنے والا، باریک سے باریک بات کو جاننے والا ہے، خبیرہ اور پوری طرح تمام حالات سے باخبر ہے۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ازواج مطہرات سے متعلق بڑے اہم احکامات و ہدایات نازل فرمائی ہیں۔ اللہ اس میں جو ہمارے لیے رہنمائی ہے ہم اس سے سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر انک علی